بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلے کا عنوان یوم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت پارہ عام کے اندر سورہ فجر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ میں قسم کھاتا ہوں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی۔ اس قسم سے، اس آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا امپورٹنس اور ویلیو ہے۔ پھر ان 10 دنوں میں بات آتی ہے یوم عرفہ کی۔ یوم عرفہ کسے کہتے ہیں؟ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو کہتے ہیں۔ یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کی حدیث شریف میں فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے ایک پچھلے سال کے 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 1 سال اگلے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی پچھلے سال جو گناہ ہو چکے ہیں، صغیرہ گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اگلے دوسرے سال یعنی آئندہ سال میں گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے، اور جو گناہ اس میں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس میں یوم عرفہ کے تعلق سے ایک بات جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ کا روزہ، اس 9 تاریخ کا اعتبار سعودیہ یعنی حج کے اعتبار سے کیا جائے گا یا ہندوستان کے اعتبار سے کیا جائے گا؟ تو یہ بات جاننی چاہیے کہ اسلامی جتنے بھی احکام ہیں ان میں چاند کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہندوستان کے لوگ، پاکستان کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ اور جتنے بھی آس پاس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، پڑوسی ممالک ہیں، ان میں اپنے اپنے چاند کے اکارڈنگ چلتے ہیں، اسی طرح سعودی والے اپنے چاند کے اکارڈنگ چلتے ہیں۔ تو سعودی کے جو لوگ ہیں، سعودی میں جو حاجی ہیں اور سعودی میں جو لوگ مقیم ہیں، وہ وہاں کے چاند کے لحاظ سے 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، اور یہاں ہندوستان کے لوگ چاند کی 9 تاریخ کے یہاں کے چاند کے لحاظ سے یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، اسی کے تعلق سے، اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور ہے کہ بقرعید کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن لوگ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ جب تک قربانی نہیں ہو جاتی تب تک وہ کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ جب قربانی ہو جاتی ہے، گوشت بن کر تیار ہو کر گھر آ جاتا ہے، پھر پکتا ہے تو اسی کو کھاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بقرعید کا روزہ ہے، عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ ہے۔ یہ سوچ اور یہ خیال غلط ہے۔ بقرعید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں یعنی ان 4 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہوتا ہے اور تمام بندے اس کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ان 4 دنوں کے اندر روزہ رکھنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو جو ہم سمجھتے ہیں کہ بقرعید کا روزہ ہے، یہ بقرعید کا روزہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک سنت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے عید الفطر کے اندر سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے روز جب مسلمان عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اس کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ کچھ میٹھی چیز کھا کر جائے، مثلا چھوارا کھا کر جائے یا کھجور وغیرہ کھا کر جائے، تو یہ مسنون ہے۔ مگر عید الاضحیٰ کے اندر مسنون اور سنت یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں کچھ کھا کر نہ جایا جائے، جب قربانی کا گوشت تیار ہو کر آ جائے بس قربانی کا گوشت ہی کھایا جائے، اس سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیوریشن ہے، یہ جو پیریڈ ہے کچھ نہ کھانے کا، شاید یہ روزہ ہے۔ یہ روزہ نہیں، یہ خیال غلط ہے، یہ ایک مستحب اور مسنون عمل ہے عید الاضحیٰ کے تعلق سے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔